ناظرین، میں محمد رضوان عاجز کے نیوز HD کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم پولیس کے حوالے سے، پولیس رپورٹ ہمارا پروگرام ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، پولیس ہماری جان و مال کی حفاظت کی ضامن ہے، لیکن جہاں پر پولیس ہماری حفاظت کے لیے شبانہ روز محنت کرتی ہے، وہاں پر ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ میں یہاں سری جڑاوالا میں سب ڈویژنل پولیس آفیسر جناب عبدالخالق صاحب کے پاس موجود ہوں، اور ان سے پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے اور عوام میں پولیس کی مقبولیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے پاس۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے لالہ زار پراپرٹی ڈیلر، الخدمت ہاسپٹل، جناح پوسٹ گریجویٹ کالج، فیئر ڈیل پراپرٹی کنسلٹنٹ، لاہور تکہ ہاؤس ساہیوال نے۔ اب ڈاکٹر عبدالخالق میرا نام ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ اس سے پہلے شیخوپورہ میں، فیصل آباد میں میں رہ چکا ہوں۔ یہ میری جڑاوالا میں اب تعیناتی ہے ایز اے سب ڈویژنل پولیس آفیسر، اور آپ جو جڑاوالا کے عوام ہیں ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ جناب، کیا تحصیل جڑاوالا پوری تحصیل جو ہے آپ کے انڈر آتی ہے؟ تقریباً پوری تحصیل آتی ہے۔ تحصیل جڑاوالا کی جو عوام ہے ان کا پولیس کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کیسا ہے؟ لیکن جڑاوالا کے اندر جو 7 پولیس اسٹیشنز ہیں، ان میں سے 5 پولیس اسٹیشنز سب ڈویژن جو جڑاوالا ہے اس کے انڈر آتے ہیں، تو وہ بالکل میرے انڈر ہیں۔ 5 تھانے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میرے کندھوں پہ ہیں۔ دیکھیں، جڑاوالا کے جو عوام ہیں ان کا پولیس پہ اعتماد میرا خیال ہے کافی حد تک اسٹرانگ ہے۔ اس کے ریزنز ہیں، آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس، جس میں جڑاوالا پولیس بھی شامل ہے، ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اور کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو سیلری کتنی ہوگی کانسٹیبل کی؟ 30-35 ہزار، اس کے پیچھے جو بندہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، رات رات بھر روڈوں پہ گشت کر رہا ہے، مجرموں کو پکڑ رہا ہے، اور جتنی ٹف ڈیوٹی پولیس والا دیتا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ اتنی ٹف ڈیوٹی دیتا ہے جتنا ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے۔ ظاہر ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، سملرلی پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اچھے برے لوگ ہیں۔ تو اتنی جو محنت کر رہا ہے یہ محکمہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جڑاوالا کے عوام جو ہیں وہ پولیس پہ اعتماد رکھتے ہیں، اور پولیس بھی 24 گھنٹے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بالکل حاضر ہے۔ ایک جو مین فیکٹر ہے ہمارے جڑاوالا میں، خاص طور پر جو بیک ورڈ سے جو تھانے کے علاقے ہیں، خاص طور پہ میرا تھانہ روڈالہ روڈ ہے، وہ ہے ستیانہ ہے۔ ان علاقوں میں منشیات فروش جو ہیں وہ کافی پنپ رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، کافی آگے آ رہے ہیں، اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں، جرائم پیشہ عناصر جو ان کی کارروائیاں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اس معاملے میں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کرائم دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں زیرو کرائم ہو۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے کرائم موجود ہے، اور کرائم موجود رہتا ہے، اس کو آپ 100% ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، 100% ختم نہیں کر سکتے۔ تو کرائم موجود ہے، جس کی سد باب کے لیے، جس کو کم کرنے کے لیے، جس حد تک ممکن ہو سکے کم کرنے کے لیے پولیس والے جو ہے وہ دن رات اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ کہنا تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا کہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں، کرائم ضرور موجود ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کرائم کو جس حد تک ممکنہ کم ہو سکے کم کریں۔ منشیات فروشوں کی آپ نے بات کی، منشیات فروشوں کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو اس گندے کاروبار میں جو شامل ہیں، ان کے خلاف ہم نے کئی FIRs دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ ہر روز آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی منشیات فروش پکڑا جا رہا ہے، کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ ابھی بچ گئے ہیں، جو ابھی ہمارے شکنجے میں نہیں آئے، وہ بھی دور نہیں ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ پکڑیں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گا، اور اب ہمارے دیکھنے والوں کو بھی، کہ اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے ایسے لوگوں کی جو منشیات فروشی کے گندے دھندے میں انوالوڈ ہیں، یا کسی اور گندے کاروبار میں، کسی اور گندی چیز میں انوالوڈ ہیں، تو ضرور ہمیں آپ انفارمیشن بھی دیا کریں، اور اس پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ جناب۔ ویسے جو پولیس کا محکمہ پنجاب میں، پورے پنجاب میں کام کر رہا ہے، پولیس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے جو آپ کے ماتحت ہیں، خاص طور پر ان کے لیے، کہ وہ عوام کا کس ذریعے سے جو اعتماد ہے، جو آپ اس بات سے ایگری ضرور کریں گے کچھ حد تک کھویا ہوا ضرور ہے پولیس سے، ابھی الحمدللہ کافی پولیس کے اوپر اعتماد بن چکا ہے، لیکن جو کھویا ہوا اعتماد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے پولیس کے جو جوان ہیں ان کو کیا ایکشن لینا ہوگا؟
آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بھی عرض کی تھی کہ پولیس کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ایشو کے اوپر دو پارٹیز آتی ہیں جن میں سے ایک صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے. تو بڑی ایک لاجیکل سی بات ہے کہ 50% لوگ جو ہمارے پاس آئیں گے وہ ہم سے ڈس ایگری کر کے جائیں گے. جو غلط ہوں گے, جن کو ہم غلط کہیں گے کہ بھائی تم غلط ہو, وہ کبھی یہ نہیں مانے گا کہ ہاں جناب میں واقعی غلط ہوں. وہ کہے گا نہیں میں صحیح ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو 50% لوگ ویسے ہی ہمارے خلاف ہو گئے, باقی رہ گئے 50%. تو ان میں 50% میں سے جن کے ساتھ میرٹ ہوا, جن کی میرٹ پہ مدد کی گئی, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ سلوک رویہ بیہیویئر صحیح نہ رہا ہو سکتا ہے کسی کو ویٹ کرنا پڑ گیا ہو, تو ان میں سے بھی کچھ لوگ خائف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی. پولیس کا اعتماد کم ہونا یا بڑھانا, اس میں ہمارے عوام کا بہت بڑا کردار ہے. عوام کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم لوگ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پولیس کے ساتھ تعاون کریں. اور جو میرے ماتحت پولیس افسران ہیں ان کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو وردی ہم نے پہنی ہوئی ہے اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر ایک پولیس افسر وردی میں نکلتا ہے یا بغیر وردی کے نکلے تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس میں جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, جو رسپانس دیتے ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنی عزت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی دی ہے تو ہم اپنی رسپانسبلٹی کو کریں. اس کا اعتماد ہے کہ بھائی پولیس یہاں پہ موجود ہے, میرے ساتھ ڈکیتی نہیں ہوگی. یہاں پہ پیچھے پولیس کی موبائل گشت کر رہی تھی, میرے ساتھ اس روڈ پہ ڈکیتی نہیں ہوگی. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, جان مال عزت عصمت کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہیں. جو ہم ممکنہ طور پہ وہ کریں. اور میں اپنے یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے. آپ نے تھوڑا سا ایک مشکل پیچ آیا ہوا ہے لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے اسی عزم کے ساتھ, اسی حوصلے کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ فرما رہنا ہے, کام کرتے رہنا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. کیونکہ یہ لوگ ہمارے ہیں اور ہم ان لوگوں کے ہیں, ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. آپ کا ہی کوئی بھائی ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, بھتیجا ہوگا جو کل ایگزام ہوگا پولیس میں بھرتی ہو جائے گا. تو ہم عوام اور پولیس علیحدہ نہیں ہے. وی آر ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. ہم بالکل ایک ہیں. تو ہمارے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سے پولیس کی پرفارمنس مزید بہتر ہوگی. اس بات کا بھی یقین کا اثر آ رہا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے, گندے بندے پکڑے جا رہے ہیں, وہ چالان ہو رہے ہیں, اور اوبیسلی ایک معاشرے میں ایک بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو مزید مجھے اس بات کا کبھی مجھے یقین ہے کہ مزید پولیس کے اوپر عوام کا بھی اعتماد بہتر ہوگا اور کریں گے کہ بہتر سے بہتر کام کریں تاکہ عوام سیٹسفائڈ رہیں. ہوتے ہیں کہ صرف پولیس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. ہم لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. عوام اور پولیس دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. اگر ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے تو یہ وردی ہمارے تحفظ کی ضامن ہے. اب یہ میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کے مختلف مسائل میں سب سے پہلے جو چیز عوام کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پولیس پہ اعتماد رکھے. دیکھیں, اگر عوام پولیس کی سپورٹ نہیں کرے گی تو پولیس بہت ویک ہو جائے گی. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم ایک ہی ہیں, عوام اور پولیس الگ نہیں ہے. تو اگر ساتھ عوام دیتی رہے گی, کانفیڈنس رکھے گی, تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے عوام کے پاس. دیکھیں, میں اس دن پچھلے دنوں ایک جگہ پہ جانا ہوا تھا, ایک مسجد میں. وہاں پہ بھی میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھیں, پولیس والا ہر گلی, ہر نکڑ, ہر چوک پہ موجود نہیں ہو سکتا. ہماری آنکھیں اور کان آپ لوگ ہیں. انفارمیشن ہیں, کوئی منشیات فروش ہیں, کسی اور گندے وارڈ کو اس نے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. پہلے بھی میں نے میسج یہی دیا تھا کہ 24 گھنٹے میرے دفتر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, چاہے آپ رات کو 3 بجے کیوں نہ آ جائیں میرے پاس. تو کوئی انفارمیشن ہے تو شیئر کریں ہمارے ساتھ, اور پولیس پہ اعتماد رکھیں. ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے دوست ہیں. ایک آخری سوال ہے جناب, ذاتی قسم کا سوال ہے آپ سے. عوام کی خاطر کیا کرنے اس کی خاطر, یہ آپ کی ذات سے منسلک سوال ہے. یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, جس طرح آپ تو جانتے ہیں کہ بائی ایجوکیشن ایم اے ڈاکٹر. آئی ہیڈ مینی اپرچونیٹیز کہ ملک سے باہر چلا جائے. وہ بڑے آپشنس تھے, بڑی اپرچونیٹیز تھیں, لیکن ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے محکمہ پولیس میں آنے کا ایک مقصد ہے, ایک مشن ہے. ایک تو انسپریشن تھی کہ پولیس میں آ جائے. اس وردی نے ہمیشہ سے مجھے فیسنیٹ کیا ہے, ہمیشہ سے اٹریکٹ کیا ہے. یہ وردی جب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے تو یہ میرے اوپر فرض ہے کہ اب میں اس کا حق ادا کروں. عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر وقت میں موجود ہوں. ہم نے اپنے سرکل کے اندر میکسیمم پیٹرولنگ بڑھائی ہوئی ہے.
ہم لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ریلیجس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان سے میں خود رابطے میں آتا ہوں. لوگوں کے ساتھ میری کوشش یہی رہی ہے ہمیشہ سے کہ میکسیمم رابطہ رکھا جائے. اوپن ڈور پالیسی ہے ہماری، تو ارادہ یہی ہے، عزم یہی ہے کہ لوگوں کی میکسیمم مدد کی جائے، لوگوں کے ساتھ میکسیمم ملا جائے، اٹھا بیٹھا جائے، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ پولیس ہم سے دور ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے اگر ہمیں مدد کی تو میکسیمم کوشش کریں گے کہ تحصیل جڑاوالا سے جرم کا خاتمہ ہو، لوگ سیکیور فیل کریں اور پولیس پہ ان کا اعتماد بحال ہو. انشاءاللہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، ASP سب ڈویژنل آفیسر جڑاوالا. ناظرین، ہمارے فرائض میں موجود ہے کہ ہم پولیس کا تعاون کریں. جناب سیدنا فاروق اعظم نے یہ محکمہ جب بنایا تھا تو آپ کی معلومات کے لیے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تمام یورپین کنٹریز جو تھیں، جو بھی چاہے دنیا میں ممالک تھے، روم اور فارس دو بہترین جو اس وقت کی بڑی سلطنتیں تھیں، ان میں بھی پولیس کا تصور تک نہیں تھا. یہ نظام، یہ محکمہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، عام آدمی کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. اگر پولیس کا فرض ہے کہ وہ منشیات فروشوں، ڈاکوؤں، چوروں کو پکڑے، تو ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پولیس کو ان تک پہنچائیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم پولیس کا ساتھ دیں، ہر لحاظ سے ساتھ دیں، دامیں درمیں سکھنے. یہ ہمارا فرض ہے، ہم پولیس کے ساتھ چلیں تاکہ پولیس ہمیں صحیح معنوں میں تحفظ فراہم کرے. تھینک یو سو مچ جناب. بہت شکریہ جی، بہت آپ کا بہت شکریہ. آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو.